الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الملک کی آیت نمبر 14 میں ہم اللہ کے نام اللطیف پر بات کر رہے تھے اور اللطیف کے ہم نے 5 میننگز دیکھے تھے. اب آگے آخری حصہ، آخری آیت سیکنڈ پیسج کی سورہ ملک کی جو آ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسانوں کی زندگی کو ڈیلیکیٹلی ڈیزائن کیا ہے، اور اس کا ایک ڈائمنشن بتایا جا رہا ہے زمین پر فوکس کرا کے. آیت نمبر 15 سورۃ الملک. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور. اس نے زمین کو تمہارے لیے سبڈیوٹ کیا ہے، سبمسو کیا ہے، ہمبل کیا ہے. فامشوا فی مناکبها، تو اس کے راستوں پر، اس کے کناروں پر چلو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو ایک زمین کی کیفیت اس صورت کے آخری جو پورشن ہم سیکنڈ پیسج کر رہے ہیں اس میں بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ خبیر کیسے ہے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ڈیلیکیٹ پلاننگ کیسے کرتا ہے. اس کا ایک رخ دکھایا گیا ہے زمین کے اینگل سے. زمین اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کی نیچر اس آیت نمبر 15 میں ڈسکرائب کی ہے، بالکل جیسے انسان کی نیچر انسان کی فطرت سے ڈسکرائب کی جاتی ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو اپنی ایکنالجمنٹ دی ہے، اپنی معرفت کا پائلٹ فلیم دیا ہے. ایسے ہی اللہ نے یہاں پر زمین کی فطرت بتائی ہے کہ زمین کی فطرت کیا ہے، زمین کیسی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زمین ایسی مخلوق ہے جو کہ وائلنٹلی ارتھ کویک سے بھری ہوئی ہے. اصل میں زمین ایسی جگہ ہے جو کہ فل آف ایرپٹڈ والکینوز ہے. ہم جانتے ہیں کہ زمین شروع سے ایسی نہیں تھی جیسی کہ اس وقت ہمیں پیسفل نظر آتی ہے. اگر آپ نے سائنٹیفک فیکٹس پڑھے ہیں یا آپ نے جیولوجی کے سبجیکٹ کو اسٹڈی کیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ زمین جس وقت بنی ہے بگ بینگ کے ذریعے تو اس کے اوپر بہت سے کانسٹنٹلی ایرپشنز ہوتے رہتے تھے. اس کا ٹیمپریچر بہت ہائی تھا، اس کے اوپر کانسٹنٹ زلزلے آتے رہتے تھے، کانسٹنٹ ارتھ کویکس آتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہمبل کیا ہے انسان کو اس زمین پر بھیجنے سے پہلے. اللہ نے اس کو سبڈیوٹ کیا ہے، اللہ نے اس کو انسان کی سروس میں لگایا ہے، اللہ نے اس کو انسان کے لیے سبمسو بنایا ہے. بائی نیچر زمین جو مخلوق ہے وہ فل آف ارتھ کویکس ہے. بائی نیچر زمین کے اندر شیکنگ ہے، ریٹلنگ ہے. بائی نیچر یہ ٹربولنٹ نیچر کی ہے، وائلنٹ نیچر کی ہے. آپ اما پارا میں پڑھتی ہیں، سورہ زلزال میں آتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زور سے ہلا دینے والا زلزلہ جو ہے وہ اس کو ہلائے گا. زلزالها، اگر آپ اس لفظ کو اسٹڈی کریں تو آپ میں سے جن لوگوں کو عربی زبان سمجھ آتی ہے، زلزالها میں اس کا ایک انداز ایسا ہے کہ زلزالن نہیں آیا کہ اللہ نے اس کو زلزلوں سے روکا ہوا ہے. اللہ نے کہا اس کی نیچر ہے زلزالہ، اس کی نیچر ہے زلزلہ. اللہ نے اس کے اندر اضافہ مینشن کیا ہے. آپ میں سے جن لوگوں کو مرکب اضافی سمجھ آتا ہے، زلزالہ مرکب اضافی ہے، یعنی آپ اس کی ٹربولنٹ نیچر، زمین کی زلزلوں والی نیچر اس سے الگ نہیں کر سکتے. میں کہوں آپ کا ہاتھ، کیا وہ آپ سے الگ ہو سکتا ہے؟ آپ کا ہاتھ آپ سے الگ ہو سکتا ہے؟ آپ کی خاموشی تو مجھے گھبراہٹ کا شکار کرے. آپ لوگ انسان ہی ہیں یا مطلب خاموشی تو گھبرانے والا معاملہ ہے. ظاہری بات ہے آپ کا ہاتھ آپ سے الگ نہیں ہو سکتا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کوئی کاٹ دے. آپ کا ہاتھ آپ سے الگ نہیں ہو سکتا ایز کمپیئر ٹو یور دوپٹہ. آپ کا دوپٹہ آپ سے الگ ہو سکتا ہے؟ ہاں نا، عورتوں سے تو الگ الگ ہی پھرتا ہے اب تو دوپٹہ. غائب ہی ہو گیا. اب
اب تو واقعی غائب ہو گیا. تو آپ کا جیسے ہاتھ آپ سے الگ نہیں ہو سکتا ایز کمپیئر ٹو یور دوپٹہ جو الگ ہو جاتا ہے، اسی طرح سے کہتے ہیں زلزالہا کے اندر یہ امپیکٹ ہے کہ اس کی یہ ٹربولنس، اس کی یہ وائلنٹ نیچر، اس کی یہ ارتھ کو ایک شیکنگ والی نیچر زمین کی اس مخلوق کی فطرت ہے. اگر یہ اس وقت شیک نہیں کر رہی تو اللہ نے اس کو زندگی کے لیے سوٹیبل بنایا ہوا ہے، اللہ نے اس کو تھاما ہوا ہے. جب اللہ اس کو انلیش کر دے گا، اللہ نے اس کو اس وقت لگام ڈال کر روکا ہوا ہے، ورنہ بائی نیچر یہ ارتھ کویکس والی زمین ہے، ارتھ کویک والی مخلوق ہے. تو اللہ نے اس کی نیچر بتا دی بھی ان لہ الاصل کیا ہے کہ اس کے اندر کانسٹنٹ زلزلے ہیں، کانسٹنٹ شیکنگ ہے. تو ہر انسان سن لے، ہر نافرمان سن لے، ہر فرما بردار سن لے، اللہ نے اس کو تمہارے لیے خاص طور پر سبڈیوٹ کیا ہے، اللہ نے اس کو تمہارے لیے سبمسو کیا ہے. یہ زمین ہے جس کے اوپر مٹی، تراب، خاک ہے. ہم بھی تو اسی مٹی سے بنے. تو جب اللہ ایک خاک سے بنی ہوئی زمین کی مخلوق کو جو نیچر میں ٹربولنس رکھتی ہے، جو نیچر میں ارتھ کویک کا مزاج رکھتی ہے، جو نیچر میں شیکنگ اور ریٹلنگ رکھتی ہے، جب اللہ نے اس کو اپنے تابع کر دیا، ہمبل کر دیا، تو وہ انسان جو مٹھی بھر خاک سے بنا ہے اس میں بھی کوالٹی ہے، وہ ہمبل ہو سکتا ہے رب کے سامنے. جب زمین کو ہمارے لیے سبمسو کیا گیا ہے تو یہ انسان جیسی مخلوق جو مٹھی بھر مٹی سے بنی ہے، اس کو اپنے رب کی سروس میں سبمسو ہونا چاہیے. تو اس میں ایک مفہوم اس کا یہ آتا ہے. ایک مفہوم اسکالرز یہ کرتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نافرمان، فرما بردار دونوں کو احساس دلا رہا ہے، اور وہ احساس یہ دلا رہا ہے کہ جب ایک مٹھی بھر انسان وہ اپنے آپ کو رب کی گناہوں، رب کی نافرمانی سے روک نہیں پاتا اور اپنے آپ کو گناہوں کے اندر ایک کانسٹنٹ شیکنگ کے اندر رکھتا ہے، تو پھر وہ کیسے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اللہ اس زمین کو اس کی شیکنگ سے اور اس کی ریٹلنگ سے روک کر رکھے گا. یہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے جو اللہ نے اس کو روک کر رکھا ہے، ورنہ اللہ جب چاہے گا اس زمین کی لگامیں کھول دے گا، اس زمین کو انلیش کر دے گا، اور پھر زمین کے اوپر کانسٹنٹ ارتھ کویکس، کانسٹنٹ زلزلے ہوں گے. تو جو لفظ آیا ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، ذلولا ذال لام سے بنا ہے. ایکسٹرا آرڈنری، ایکسٹریملی ہمبل اللہ نے زمین کو کیا ہے. ذلولن کے اندر اگر آپ ترجمہ کلوزسٹ ٹو عربک ورڈ کریں تو اس کا مطلب ہے اللہ ہی وہ ذات ہے، هو الذی وہی ذات ہے، جعل لکم جس نے تمہارے لیے بنایا ہے، الارض زمین کو، ذلولن ایکسٹریملی ہمبل. اللہ نے اس کو تمہارے لیے ایکسٹریملی ہمبل کیا. زمین تو آسمان کے مقابلے میں ہیوملیٹڈ بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ زمین کے اوپر پاؤں رکھ کر چلتے ہیں. یہ ذال لام کا لفظ وہی ہے جس کے لیے میننگ آتا ہے اپنے آپ کو ہمبل کرنا. مومنین کی صفت آتی ہے اذلۃ علی المؤمنین. مومنین جو ہوتے ہیں وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے ہمبل ہوتے ہیں، سخت مزاج نہیں ہوتے مسلمانوں کے لیے، سختی سے معاملہ کرنے والے نہیں ہوتے، ہمبل ہوتے ہیں. اور کتنے ہمبل ہوتے ہیں؟ اذلۃ ایکسٹریملی ہمبل، درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، معاف کرنے والے ہوتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو رشتے میں بڑا بنایا ہے، اگر اللہ نے آپ کو مقام میں بڑا بنایا ہے، اور آپ اپنے سامنے کسی بھی مسلمان سے معاملہ کرتے ہیں، تو آپ اس آیت کی تصویر کبھی نہ بنیں وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. جب تم پکڑتے ہو تو بہت ہی سختی سے پکڑتے ہو. جو متقی لوگ ہوتے ہیں ان کی صفت یہ نہیں ہوتی ہے. غلطی کرنے پر ایکنالج ضرور کرتے ہیں کہ غلطی ہو گئی، لیکن وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ کی تصویر نہیں بنتے کہ اب غلطی کرنے والے کی بیچارے کی سیلف ریسپیکٹ بھی ختم کر دی، غلطی کرنے والے کو اب ہر وقت تانا دیتے رہتے ہیں، غلطی کرنے والے کو اپنی ایگو کا شکار کرتے رہتے ہیں. تو یہی لفظ یہاں زمین کے لیے لایا گیا ہے جو اللہ نے متقین کی صفت بتائی ہے، ایکسٹریملی ہمبل. یعنی زمین ایکسٹریملی وائلنٹ تھی، اللہ نے اس کو ایکسٹریملی ہمبل کر دیا ہے. کب تک کے لیے؟ لمیٹڈ ٹائم کے لیے اس کو ہمبل کیا ہے. لمیٹڈ ٹائم کے لیے انسان کو اس پر چلنے کی اجازت دی ہے. لمیٹڈ ٹائم کے لیے انسان کو موقع دیا ہے کہ وہ اس ہیوملٹی کو اڈاپٹ کرے. لمیٹڈ ٹائم کے لیے انسان کو موقع ملا ہے کہ اپنی نافرمانی کو فرما برداری میں بدل لے. یہ توفیق لمیٹڈ ہے. اس لیے یاد رکھو اس آیت کے حصے میں یہ بتا دیا گیا ہے قیامت آنی ہے، اور قیامت آنے کی ایک بڑی نشانی کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ زمین کو انلیش کر دے گا، اس زمین کے اوپر کانسٹنٹ زلزلے شروع ہو جائیں گے. تو قیامت آنی ہے، موت برحق ہے، حساب کتاب تو ہو کر رہنا ہے.
اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے جب ہمارا ذہن کام کرنا چھوڑ دے. سورہ حج میں آتا ہے جب زمین پر زلزلے شروع ہو جائیں گے تو انسان مائنڈ لیس ہو جائے گا. ذہن ہوگا، برین ہوگا، انٹلیکٹ ہوگی، لیکن انسان کمپلیٹلی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے گا. سورہ حج کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. تم دیکھو گے انسان جیسے ڈرگیز ہیں، نشے میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، نشے میں نہیں ہوں گے، یہاں سے وہاں جو گر رہے ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کے عذاب کی شدت ہوگی کہ they will lose their senses. اور کیا عذاب کی شدت ہوگی؟ اگر آپ سورہ حج کی پہلی آیت کو ذہن میں رکھ لیں تو وہاں آتا ہے اللہ کا زلزلہ جو آئے گا قیامت کا وہ شدید ہوگا. یہ زلزلہ انسان کو مائنڈ لیس کر دیتا ہے. 30 سیکنڈز 20 سیکنڈ کا زلزلہ آتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بڑے بڑے انٹیلیجنسیا میں آگے بڑھنے والے اور ریلیجن سے جان چھڑانے والے، ایک زلزلے کی شیکنگ اور ریٹلنگ آنے کی دیر ہوتی ہے، کیسے کلمہ پڑھتے ہیں، فوراً زبان سے کلمہ ادا ہونا شروع ہو جاتا ہے. زلزلہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے. جب قیامت کا زلزلہ شروع ہوگا، یہ تو زندگی کے دنیا کے چھوٹے چھوٹے گلمس ہیں جو ارتھ کے کویکس کے ہوتے ہیں. 30 سیکنڈ کا تھا یا 40 سیکنڈ کا تھا یا 25 سیکنڈ کا تھا، اس نے انسان کو سوچنے سمجھنے سے محروم کر دیا. جب قیامت کا زلزلہ شروع ہوگا تو پھر کسی کو جائیداد کے جھگڑے، رشتہ داریوں کے جھگڑے، ایک دوسرے کے ساتھ حق نہ دینا اور لینے کے معاملے، اپنا بینک بیلنس، اپنا سٹاک، اپنا ریئل اسٹیٹ، اپنی جیولری، اپنے ایک دوسرے کے ساتھ کے جو کانسٹنٹ معاملات ہیں، کچھ یاد نہیں رہے گا. سب بھلا دے گا یہ زمین کا زلزلہ انسان کو کہ انسان جو ہے وہ کہاں تھا اور کیا کر رہا تھا. تو اس آیت میں ہر انسان کو ایک ویک اپ کال دی گئی ہے کہ اس زمین کا میکسیمم یوٹیلائزیشن کر لو جب تک اللہ نے اس کو سبمسو کر کے رکھا ہوا ہے. آگے فرمایا فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تو چلو اس کے کناروں کے اندر. یہ جو لفظ آیا ہے مناکبها، نکبہ عربی زبان میں آتا ہے کسی چیز کے آف روڈ جانے کے لیے، یعنی کناروں کے لیے بولا جاتا ہے. کیا مطلب ہے اگر ہم اس کو سمجھیں؟ ٹو گو فار اوے، اس زمین میں جہاں تک جا سکتے ہو اس کے کناروں میں وہاں تک جاؤ. اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے زمین کو ایکسپیرینس کرو، زمین کی خوبصورتی کو ایکسپلور کرو، زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں ان کو ہارنیس کرو، زمین کو اپنے لیے جو ہے وہ انجوائمنٹ کا ذریعہ بناؤ. اللہ نے تم کو اس کے لیے اجازت دی ہے، جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اس سے فائدہ اٹھاؤ. فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا آیا. اگر آپ اس کا ترجمہ کریں، آپ میں سے جن کو عربی سمجھ آتی ہے، فی کتابن کا ترجمہ ہوتا ہے کتاب میں. فی کتابن، میں کہوں فی المسجد تو ترجمہ ہوگا مسجد میں. اگر میں کہوں علل مسجدی، عین کے ساتھ علل مسجدی، تو اس کا مطلب ہوگا مسجد پر، یا علل کتابی، کتاب پر. ہم زمین کے اندر نہیں چلتے، ہم کہاں چلتے ہیں؟ ہم زمین کے اوپر چلتے ہیں. تو عربی کا جنرل محاورہ ہوتا ہے علل ارض، یمشی علل ارض آتا ہے، لیکن یہاں علل ارض نہیں آیا، یہاں فل ارض آیا ہے. تو اس میں گہرائی ہے. زمین کے اوپر، زمین کے سرفیس پر چلنے کی، زمین کے سرفیس کو ایکسپلور کرنے کی، زمین کے سرفیس پر موجود فصلیں اگانے کی، زمین کے سرفیس کے اوپر گرینری کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کی اجازت تو آلریڈی اللہ نے تم کو دی ہے. جب اللہ نے کہا فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اللہ نے انسان کو طاقت دی ہے، اللہ نے زمین کو سبڈیوٹ کیا ہے. انسان اس زمین کے اندر ڈگ کر کے ڈیپ ڈاؤن جا سکتا ہے اور خزانے تلاش کر سکتا ہے. اور ہم جانتے ہیں الحمدللہ ہمارے سامنے وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کی بتائی ہوئی آیات اور زندہ ہو رہی ہیں اور کھل رہی ہیں. انسانیت مور دین 45,000 فیٹ اس وقت دنیا میں زمین میں ڈرل کر کے جا چکی ہے، مختلف مائنز کو ڈسکور کر چکی ہے، مختلف چیزیں اپنے لیے بنا چکی ہے. یہ جتنے بڑے بڑے ملک ہوتے ہیں یہ اپنے ایٹامک بام سے بچنے کے لیے بنکرز بھی جو بناتے ہیں یہ ڈیپ ڈاؤن ڈگنگ ہی کرتے ہیں. ہمالیہ پہاڑوں کے اندر جا کر ڈگنگ کرتے ہیں، زمین میں ڈگنگ کرتے ہیں. تو فی مناکبہا میں جو ایسنس ہے اسکالرز کے مطابق وہ یہ ہے کہ اللہ نے نہ صرف تم کو زمین کے سرفیس کو ایکسپلور کرنے کی اجازت دی ہے، اللہ نے تم کو اتنی کیپیسٹی دی ہے کہ تم زمین کے اندر ڈگ کر کے بھی جا سکتے ہو. اللہ نے اس کو سبڈیوٹ کیا ہے. کتنا سبڈیوٹ کیا ہے
اور کہاں تک اللہ اس کو رکھے گا سبڈیوٹ کر کے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ابھی بھی بہت سی جگہوں پر ڈرلنگ ہوئی، لیکن وہ ڈرلنگ ایسی جگہوں پر پہنچی کہ جس کے بعد وہ 46 48 سے آگے ڈرل نہیں کر پائے، اس لیے کہ ڈرلنگ مشینز ہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے میلٹ ہو گئیں. جب اللہ چاہے گا انسان کو اتنی عقل ملے گی اور انسان اپنی ڈرلنگ مشین اور ہیوی میٹل کی بنا لے گا جو ہائی ٹیمپریچر میں میلٹ نہیں ہوگی، اللہ انسان کو موقع دے دے گا، انسان اور ڈیپ ڈاؤن زمین میں جائے گا. لیکن اللہ نے کہا ہے کہ یہ سب جو بھی موقع ملے ہوئے ہیں یہ سب لمیٹڈ ہیں. فمشو، تمہارا کام ہے ایک اچھے مقصد کے ساتھ اپنی زندگی میں موو کرو، موو فارورڈ ود اے گڈ پرپز. فمشو کا لفظ جو آیا ہے یمشی سے ہے. آپ دیکھتے ہیں قرآن کے اندر یہ جو چلنے کے ایکسپریشنز ہیں یہ بہت مختلف استعمال ہوئے ہیں. جیسے انگریزی میں ہم جانتے ہیں کہ چلنے کے لیے آپ کو مختلف ایکسپریشنز ملتے ہیں. جیسے اگر آپ نے ایک نارمل چلنا ہو جس کو آپ کیجول چلنا کہتی ہیں تو آپ انگریزی میں کہتی ہیں اسٹرال کرنا، کیجول چلنے کے لیے آتا ہے. اگر واک کرنا ہوتی ہے تو واک آتا ہے عربی زبان میں. دیز آر دا ڈکشنری میننگز جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اسٹرال کرنا فار اے کیجول واک. اگر واک کرنا استعمال کی جائے گی ٹرم تو اس کا مطلب ہوگا پرپز فل واک. اگر کوئی جو ہے وہ رن کرے گا، رننگ، اٹس ان اے ہری، کسی کام کی جلدی میں کرنا. اگر جو ہے وہ کوئی رشنگ کرے گا تو رشنگ کے اندر آئے گا سینس آف ارجنسی. اور اگر کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریس کرے گا تو اس میں مطلب ہوگا ایک دوسرے کو بیٹ کرنا. خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ یہ انگریزی کی جتنی ٹرمز ہیں آپ کو مور اور لیس ان سب کے ایسنس عربی زبان میں ملتے ہیں الفاظ کی شکل میں، اور اللہ تعالیٰ نے آیات ہمیں قرآن میں دی ہیں. جو پہلا فارم ہے کیجول چلنا، ایک عام انداز میں چلنا، ریلیکس وے میں چلنا، قرآن میں آتا ہے سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو. سیرو فی الارض زمین کو ایکسپلور کرنے کے پوائنٹ آف ویو میں، ویکیشن پوائنٹ آف ویو سے آتا ہے، یعنی ریلیکس کرتے ہوئے، ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے، ذرا آبزرو کرتے ہوئے چلو. سیرو فی الارض از لائک اسٹرالنگ، کیجول چلنا. اسی طرح سے قرآن میں آتا ہے جو ابھی یہاں آیا ہے سورہ ملک میں، فمشو فی مناکبہا، اس زمین کے کناروں میں چلو. فمشو آتا ہے ٹو واک کی کیٹیگری میں، اور واک کیا ہے انگلش ڈکشنری میں؟ پرپسفل چلنا. فمشو فی الارض، زمین میں جب بھی چلو تو تمہارا ہر قدم تم کو بامقصد کسی کام کی طرف لے کر جائے. اس لیے کہ مومن کی زندگی کا ہر قدم بندگی میں اٹھا ہوتا ہے. ہر قدم مسجد کی طرف نہیں جاتا، ہو سکتا ہے کوئی قدم یونیورسٹی کی طرف جا رہا ہو، کوئی فیکٹری کی طرف جا رہا ہو، کوئی آفس کی طرف جا رہا ہو، کوئی کسی اور کام کرنے کی طرف جا رہا ہو، لیکن جتنا وہ اللہ کی شریعت کے دائرے میں ہوگا وہ ڈائریکٹ ریچول کے لیے نہیں ہوگا، لیکن وہ بندگی ہی کے فارم میں اٹھایا جائے گا. تو فمشو فی مناکبہا، ٹو واک ان اے وے، ٹو واک ان اے پرپسفل وے میں آتا ہے. اللہ نے انسانوں کو اجازت دی ہے ایکسپلور جاب اینڈ بزنس اپرچونٹیز. فمشو کے اندر یہ ایسنس اسکالرز نے مینشن کیا ہے. پھر تیسرا ایسنس ہم نے دیکھا رننگ ہوتا ہے، جلدی میں جانا، جلدی چلنے کے لیے آتا ہے نا، کسی کام کے لیے جلدی کرنا. قرآن میں آتا ہے فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، رش ٹو دا ریممبرنس آف اللہ. اب جب اللہ کے کام کے لیے جاؤ، جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، لیو آل دا میٹرز، لیو آل ورلڈلی میٹرز، اور اپنی اللہ کی عبادت کی طرف آگے بڑھ جاؤ. جب تم اللہ کی عبادت کے لیے جاؤ گے، جب تم لیٹ سے قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ گے، ناؤ پٹ لٹل مور ایفرٹ. اب صرف اسٹرال نہیں ہو کہ بس ایسے ہی چلتے ہوئے جا رہے ہیں، ٹہلتے ہوئے پہنچے اور ٹہلتے ہوئے باہر نکل گئے. جسٹ پٹ یور لٹل ایفرٹ. اسٹرال نہیں ہوگا اور صرف فمشو نہیں ہوگا، بلکہ اب یہاں پر کیا ہوگا؟ سعی ہوگی. سعی اسی سے بنا ہے، سعی میں یو پٹ یور ایفرٹ. اسی لیے آتا ہے یہاں پر فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. Now little rush yourself, make some effort. اگلا اینگل آتا ہے جس میں رشنگ آتا ہے، سینس آف ارجنسی. قرآن میں آیت آتی ہے سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے ڈو یور utmost. سَارِعُوا، سینس آف ارجنسی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اللہ سے مغفرت مانگو. یعنی ایسے نہیں کہ آج مغفرت مانگی پھر 6 مہینے بعد یاد آیا مجھے دعا مانگنی تھی اللہ سے مغفرت کی. سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، سینس آف ارجنسی کے ساتھ مومن جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے. پھر ایک اور اینگل آتا ہے جس کا میں نے بھی آپ کو بتایا تھا، ریس کرنا، ٹو ریس. قرآن میں آتا ہے سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ،
beat one another in gaining Allah's forgiveness. سابقو, اگر تم نے مقابلہ کرنا ہے تو مٹیریلزم کا مقابلہ نہیں کرو. اس کا گھر ایسا تو میرا گھر ایسا ہونا چاہیے, اس کی گاڑی ایسی تو میری گاڑی ایسی ہونی چاہیے, اس کے بچے اس یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو میرے بچے اس یونیورسٹی میں جانے چاہیے, اس کے بچے اس اسکول میں جا رہے ہیں تو میرے بچے بھی اس اسکول میں جانے چاہیے. ڈونٹ کمپیٹ ان دا ورلڈلی میٹرز. اگر آپ کو کمپٹیشن کرنا ہے تو دین کے معاملے میں کیجیے, نیکیوں میں کیجیے. دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, اور دین کے معاملے میں اس کو دیکھو جو آپ سے آگے دوڑ رہا ہے, تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے. تو یہ ریس کا جو امپیکٹ ہے, انٹینسٹی ہے, یہ سابقو الی مغفرۃ من ربکم میں آتی ہے. اور ایک اور فائنل رننگ ہے جس کو قرآن نے مینشن کیا ہے, رن ٹو سیو یور لائف ففروا الی اللہ. رن ٹو سیو یور لائف, ایسے اللہ کے راستے کی طرف دوڑو کہ اگر نہیں گئے تو میری اسپرچل ڈیتھ تو ہوئی اور ہوئی. ففروا الی اللہ. تو یہ مختلف انٹینسٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چلنے کے ساتھ ریزمبل کیے ہیں. جس کا جتنا کیجول گول ہوگا زندگی کا, اس کا اتنا کیجول اسٹرال ہوگا. جس کی جتنی بڑی زندگی کی جو ہے اپروچ ہوگی, مقصد ہوگا, ویژن ہوگا, وہ اتنا زیادہ نیکیوں میں اور اچھے کاموں میں آگے سے آگے دوڑنے میں لگا رہے گا. تو ابن عاشور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی اس آیت میں فمشو فی مناکبہا کہہ کر تمام انسانوں کو یہ بات مینشن کر دی کہ دنیا کی نعمتوں کا فائدہ اٹھاؤ. اللہ نے یہ تمہارے لیے سبڈیوٹ کیے ہیں. رزق کی تلاش کے لیے انسان کو محنت کرنی ہوتی ہے. فمشو کا میننگ یاد رکھیے گا, ٹو واک. واک کی ڈیفینیشن ٹو موو وتھ پرپس. تو اللہ نے کہا ہے فمشو فی مناکبہا, آسمان کے نیچے لیٹ جاؤ کہ خود رزق میرے منہ میں گرے گا. مسلمان کی اپروچ یہ نہیں ہوتی ہے. مسلمان اپنی محنت کرتا ہے, اپنی زندگی کو بامقصد بناتا ہے, رب سے اپنے توکل کو اٹیچ کرتا ہے, اور پھر جو رزق ملتا ہے اس پر راضی رہتا ہے. تو اس چیز کو یہاں مینشن کیا ہے ابن عاشور نے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, کلائم ٹو دا ہائیسٹ ماؤنٹین, ڈائیو ڈیپ ان دا ڈارکسٹ سی, اور جتنا ایکسپلور کر سکتے ہو زمین کو فرام سرفیس پوائنٹ آف ویو یا فرام ڈگنگ پوائنٹ آف ویو ایکسپلور کرو, اللہ تم کو اجازت دے گا. جس وقت یہ صورت نازل ہوئی مکی دور میں, اس وقت کے مسلمانوں کو, چند مٹھی بھر مسلمانوں کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمان امت کو کہاں تک پھیلائے گا. مکہ میں اس وقت غذا کے سورسز اتنے موجود بھی نہیں تھے. تو ایک آیت, اس آیت کے اندر علماء کا خیال یہ ہے کہ ایک پریڈکشن, ایک پروفیسی بھی تھی کہ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتنا ایکسپینڈ کرے گا, آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو زمین کے کناروں تک لے جائے گا, آنے والے وقت میں اللہ مسلمانوں کو اتنا پھیلائے گا کہ ان کو اپنا رزق جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی انسان کو ٹیکنالوجی دی ہے, یہ حقیقت ہے, ٹیکنالوجی پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری ڈرلنگ اتنی اچھی ہے کہ آئل نکل کر ضرور نکلے گا, ہمارے انجینئرز اتنے اچھے ہیں کہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے. آپ کے انجینئر اچھے ہوں, آپ کی اسٹریٹجک پلاننگ اچھی ہو, آپ کا سارا لاجسٹکس اچھا ہو, آپ کی مشینری اور اکوپمنٹ بھی بہت اچھا ہو, اور ٹیکنالوجی پوائنٹ آف ویو سے ہائی اسٹینڈرڈ ہو, لیکن مومن کا فائنل توکل کس پر ہوتا ہے؟ مشینری پر, ہیومن ریسورس پر, یا خدا پر؟ اللہ پر ہوتا ہے. بس یہی مائنڈ سیٹ ہے جو آیات ہمارا بنانا چاہتی ہیں. اللہ نے ہمیں ریسورسز دیے ہیں, اللہ نے ہم سے کہا ہے ان ریسورسز کو ایکسپلور کرو, لیکن یاد رکھنا ایک بات, کتنے ہی بڑے اسکول کی ڈگری مل جائے, کتنی ہی بڑی فیکٹری لگ جائے, کتنی ہی اچھی جگہ پر جاب مل جائے, رزق اتنا ہی آئے گا جو نصیب میں ہے. تو اپنے رزق کے لیے کبھی بھی الٹی ڈائریکشن پر مت چلنا شروع کرنا. الٹی ڈائریکشن کا مطلب یہ کہ رزق کے لیے کوشش بھی کرو, لیکن اس کوشش کے اندر ایک ایک زہر کا قطرہ, کبھی سود کی شکل کا, کبھی رشوت کی شکل کا, کبھی کسی کے مال کو ہڑپ کرنے کی شکل کا, کبھی کسی کے مال کو جو ہے وہ ناجائز استعمال کرنے کی شکل میں ایڈ کرتے رہو. جو علماء تھے سلف صالحین, وہ بہت پیاری بات کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اصل میں انسان جو کرتا ہے چوری, تو چوری سے ملاتے تھے اس لیے کہ بہت 8ویں صدی 9ویں صدی کے اسکالرس کی میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ ان کی اسی بات کو آج اپلائی کریں, وہ کہتے تھے جب انسان چوری کرتا ہے تو چوری کر کے اصل میں وہ کسی کا مال نہیں چراتا, وہ اپنا مال چراتا ہے. اٹس اے ویری ڈیپ سینٹینس. وہ کہتے تھے وہ اپنا مال چراتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو مال اس نے چوری کیا
وہ والا مال کا نمبر، وہ والے مال کی تعداد، وہ والا مال، وہ تو اسی کے نصیب کا تھا، ملنا ہی تھا اس کو. اگر چوری نہ کرتا تو اللطیف کی اپنی پلاننگ پر آتا، لیگل وے میں آتا، صبر کرتا تو حلال طریقے سے اسی کو ملتا، اور جب حلال طریقے سے ملتا تو برکت والا اور خیر والا ہوتا. جب انسان چوری کرتا ہے، جب انسان رشوت کے مال میں انوالو ہوتا ہے، جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے پروفٹ اینڈ لاس کے اندر اپنے پیسے نہ رکھے تو میرا خرچہ کیسے چلے گا، جب انسان سودی کاروبار کرتا ہے، جب انسان سودی نوکری کرتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو اس فارمیٹ پر چلاتا ہے کہ مجھے تو آج ہی پلاننگ کرنی ہے ورنہ میرے بچے کل کیا کھائیں گے، کیا کریں، مجبوری میں فائل آگے بڑھانے کے لیے چائے کے پیسے دینے ہی پڑتے ہیں، کیا کریں، کنٹینر پورٹ سے نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہاتھ تو گرم کرنے ہی پڑتے ہیں. یہ سب وہ طریقے ہیں جو ہمارے مال میں سے برکت ختم کر دیتے ہیں. جو سود سے آیا، جو ایک فیکٹری کو بنانے کے لیے دوسری فیکٹری کو سود کے اوپر بلڈ کیا، اور اس کے بعد جو اپنے گھر میں مال لے کر آئے، وہ مال حلال سے لیگل وے میں آنا ہی تھا، وہ تھا ہی آپ کا. جب آپ نے چوری کی، رشوت لی، سود لیا، ٹیکنیکلی آپ نے اپنے مال میں سے چرایا، اور جب آپ نے اپنے مال میں سے چرایا تو یہ چوری کا مال آپ کو اس وقت بھی نقصان دے گا اور آپ کے باقی مال کی خیر بھی اپنے ساتھ لے جائے گا. تو یہ بہت ایک اسٹرانگ اس کے اندر پروفاؤنڈ امپیکٹ ہے. انسان کوشش کرے اور پھر جو نصیب میں آئے اس پر شکر کرے. جو غذا ہاتھ میں ہو اللہ کے ساتھ اس کو اٹیچ کرے. آپ بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، اکثر تو بسم اللہ پڑھنی بھی یاد نہیں رہتی، لیکن ماؤں کا فرض بنتا ہے مائیں نہ بھولیں کم سے کم. ہاں انسان ہے، انسان ہوتے ہوئے بھول سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے آپ بار بار بھول جاتے ہیں تو پلیز اپنے ڈائننگ ٹیبل پر کہیں کوئی چھوٹا سا ایک ریمائنڈر لگا لیجئے، رکھ لیجئے ایک چھوٹا سا کیلنڈر، کوئی اچھا سا ایک ووڈن پلاک بنا لیجئے، کوئی آپ کارڈ ووڈ بنا لیجئے جس میں بسم اللہ لکھا ہو، اپنی ڈائننگ ٹیبل پہ رکھیے. اور اماں جب کھانا شروع کریں تو ایک مرتبہ اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھ لیں. بسم اللہ پڑھیں گے انشاءاللہ ہمارے کھانے میں برکت آئے گی. پلس اپنے بچوں کے اندر وقتاً فوقتاً، ہر وقت نہیں ظاہری بات ہے، لیکن جب موقع ملے، جب آپ کا بچہ اپنی پسند کا کھانا کھا رہا ہو، برگر کھا رہا ہے اپنی پسند کا، کہیں بیٹا تم رزق اللہ کھا رہے ہو، اللہ کا رزق کھا رہے ہو. اصل میں تمہیں کھلایا میں نے نہیں، ابا نے نہیں، اصل میں تم نے اپنی پسند سے اپنے ریسٹورنٹ سے تو یہ سب خریدا. یہ سب سورسز ہیں. رزق کس کا ہے؟ اللہ کا رزق ہے. آپ دیکھیں یہاں آیت میں آیا ہے وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ. یہ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ زمین کے رزق میں سے کھاؤ. اگر یہ زمین کا رزق ہوتا تو عربی زبان میں ہوتا وَكُلُوا مِن رِزْقِهَا. اتنا سا فرق ترجمے کو بدل دیتا. اگر یہ پروناؤن زمین کے لیے آتا تو ہا ہوتا، فیمنن ہوتا، سنگولر ہوتا. وَكُلُوا مِن رِزْقِهَا نہیں آیا، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ آیا ہے. یعنی اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ. جتنا بھی رزق ہے یہ صرف اللہ کا ہے. عربی زبان میں دو انداز ہوتے ہیں، ایک یہ جو یہاں آیا ہے رزق ہی، اس کا رزق، اور ایک کہا جاتا ہے عربی زبان میں رزق منہ، رزق اس کی طرف سے. دونوں میں فرق ہے، بالکل دونوں میں وہی فرق ہے جو بھی میں نے آپ کو آپ کی مثال سے بتایا تھا. آپ کا ہاتھ اور آپ کا دوپٹہ. رزق منہ، آپ نے مجھے ایک کھانا بھیجا، میں نے آگے ان کو بھیج دیا. آپ کی طرف سے رزق آیا تھا، میں نے آگے فارورڈ کر دیا. رزق ہی کا مطلب کیا ہے؟ بالکل جیسے آپ کا ہاتھ آپ سے الگ نہیں ہو سکتا، ایسے ہی جتنا بھی دنیا میں رزق ہے وہ اللہ کی ایسوسیشن سے الگ نہیں ہو سکتا. وہ ہے ہی اللہ کا. ہم کہتے ہیں میرا مال، میرا مال، میرا مال. ہم کہتے ہیں میرا گھر، میرا گھر، میرا گھر. ہم لڑتے ہیں خاندان جائیدادوں کے اوپر، یہ میرا حصہ، میرا حصہ، میرا حصہ. ہاں کسی کو کسی کا حق، کسی لیگل ہیئر کا حق نہیں مارنا چاہیے، لیکن سمجھے دو بھائی ہیں اور دو بھائیوں میں سے ایک بھائی چھوٹے بھائی کا حصہ نہیں دے رہا. اب میرا حصہ چھوٹا بھائی کرتا رہے، یا گوئنگ بیک آن دا حدیث آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس نے حق پر ہوتے ہوئے اپنا حصہ چھوڑ دیا، جس نے حق پر ہوتے ہوئے اپنا جھگڑا ختم کر دیا، میں اس کو جنت کے درمیان میں گارنٹی دیتا ہوں ایک گھر کی. کون سا عمل اچھا ہے؟ میرا حصہ یا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی؟ یہ گارنٹی ہونا تو یہی چاہیے. اصل میں کیا ہے، قرآن کے سارے اصول اور قواعد
قرآن کی تمام احکامات کی خوبصورتیاں میں جتنی اڈاپٹ کر سکتی ہوں میں اڈاپٹ کر لوں. لوگوں کو ہم سکھا نہیں سکتے, لوگوں کے ہم حلق میں اتار نہیں سکتے, ہم زبردستی ان کو سوالو نہیں کرا سکتے. بتا سکتے ہیں, اس کے بعد ان کا معاملہ وہ جانے اور اللہ جانے. تو یہ میرا مال, میرا حصہ, میرا رزق, میرا گھر, میری وارڈروب, میرا سٹاک, یہ کچھ میرا کچھ نہیں ہوتا. ادھر آنکھ بند ہونے کی دیر ہوتی ہے. میرے میں سے لفظ ہٹ گیا, وراثت کا حصہ. کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک لمحہ لگتا ہے. اس لیے اللہ نے آگے فرمایا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, اسی کی طرف تمہارا ریزریکشن ہے, اسی کی طرف تم کو دوبارہ اٹھایا جانا ہے. دس از اے بیوٹیفل ورڈ, نشور. نشور نشر سے ہے. نشر میں دو مفہوم آتے ہیں. دا امیجیٹ, جس کو آپ لنگوسٹیکلی بیس مفہوم کہتے ہیں نشرہ کا, اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا گرو کرنا, کسی چیز کا پھیلنا اور پھر بند ہو جانا. عرب مثال دیا کرتے تھے نشرہ کے لیے, سکرولز ہوتے ہیں نا, جیسے کیلنڈر سکرولز ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں کیلنڈرز آتے تھے, وہ رول ہو کے سال کے شروع میں ایک بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی. اب تو ہمارے بچے بالکل ہی ختم ان ایکسائٹمنٹس میں سے. سال کے شروع میں دسمبر کے مہینے میں گھر میں کیلنڈرز آتے رہتے تھے, کبھی یہاں سے آ رہا ہے, کبھی وہاں سے آ رہا ہے, کبھی یہاں سے آ رہا ہے. تو سب بچے رول کر کے ایک ساتھ اس کو رکھتے تھے. اور جب آپ کیلنڈر کو بہت دیر تک رول رکھتے تھے, آپ کھولتے تھے تو دوبارہ رول ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ کیلنڈر کا رول کیا ہوا, کیلنڈر کا کھولنا اور اس کا تیزی سے دوبارہ رول ہو جانا. دس از نشر. دس از نشر. آپ نے کھولا محنت کر کے تو پھیل گیا, پھر جیسے ہی چھوڑا واپس آ گیا. دس از نشر. دس از دا بیس میننگ آف نشر. ایک مفہوم اس کے اندر یہ اس کا بیس مفہوم لیا گیا. زمین کے اینگل سے جب نشر آتا ہے تو اسکالرز کہتے ہیں زمین میں نشر کا پارٹ ربیع کا پارٹ ہوتا ہے, بہار کا موسم. زمین میں جو بیج ڈالا جاتا ہے, زمین میں جو سیڈلنگ لگایا جاتا ہے, اسپرنگ کے موسم میں وہ بلاسم کرتا ہے, وہ پھیل جاتا ہے. بٹ وہ ہمیشہ پھیلا رہتا ہے, ہمیشہ بلاسم کیا رہتا ہے, یا ودرڈ کر جاتا ہے, مرجھا جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. سو دیٹس نشر. زمین کے اینگل سے نشر ہے بہار کا موسم. بہار آئے گی, اپنے وقت پر آئے گی, اور اس کے بعد بہار ہمیشہ نہیں رہے گی. بہار میں چیزیں, سبزہ, پھول, ہریالی پھیلے گی, اس کے بعد سکڑ جائے گی, ڈرائی ہو جائے گی, یلو ہو جائے گی. یہ نشر کے اندر مفہوم آتا ہے. تو اب ان دونوں مفہوم کو اگر آپ اس آیت کے ساتھ کنیکٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے انسان کو کہا ہے تم اپنی زندگی میں پھلو, بڑھو, آگے نشو نما پاؤ. گو ہارنس دا ورلڈ. جاؤ زمین کو ایکسپلور کرو. بالکل اسی طرح سے اس میں سے سمجھا جا سکتا ہے دنیا کا علم حاصل کرو. جہاں ریویلڈ نالج کا علم تمہارے لیے اہم ہے, گو فائنڈ یونیورسٹی علم, اسکول علم, سیکولر علم. یہ سیکولر اور سیکرٹ کا نام تو ہم نے لگا دیا, ورنہ جتنا بھی علم ہے دنیا کے اندر وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. سیکولر علم کیا ہوتا ہے؟ جب ہم نے علم کے اندر سے ریلیجن اور خدا نکال دیا, اللہ نکال دیا, اللہ کے ساتھ ایسوسیشن نکال دی, تو وہ علم سیکولر بن گیا. یورپین رینیسانس کے بعد دنیا نے اس سیکولر ٹرم کو ایکسپیرینس کرنا شروع کیا تھا. اللہ کہہ رہا ہے جاؤ علم حاصل کرو, ایکسپلور کرو اس دنیا کو. جتنا یونیورسٹی کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو کرو, لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا, یو ہیو ٹو کم بیک ٹو می. زندگی کے اندر بھی جب دن بھر میں کاروبار اور نوکری کے لیے نکلو, رزق کی ارننگ کے لیے نکلو, اسکول کالجز کے لیے نکلو, علم حاصل کرنے کے لیے نکلو, تو پھر گھر واپس آ کر یا اسی ٹائمنگز کے اندر بھی بار بار 5 وقت رب کی طرف پلٹنا مت بھولنا. 5 وقت کون سے والے؟ نماز کے. دن بھر کی ایکٹیویٹیز ہوں, اسکول, کالج, آفس, جاب, فیکٹری, جو کچھ آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں, لیکن ان ساری اوقات کے اندر اللہ کی طرف پلٹنا جو نشر کا مین پہلو ہے وہ نہیں بھولنا. اللہ تمہاری کوشش بھی دیکھے گا, اللہ متبارک ہے, اللہ تمہاری کوشش میں برکت ڈال دے گا اگر تم اپنے تمام کوشش کے اندر بار بار اپنے رب کی طرف پلٹو گے. اللہ تمہیں برکت کے ساتھ اس دنیا کی زندگی میں بہار کا ایکسپیرینس کرائے گا, بلاسم کا ایکسپیرینس کرائے گا, ترقی کا ایکسپیرینس کرائے گا. لیکن اصل بہار, اصل ربی, اصل سپرنگ کہاں ہے؟ جنت میں. اصل سپرنگ وہاں. یہ تو پریویو ہے, یہ تو ایک ہلکا سا ٹریلر ہے. یہ تو دنیا کی خوبصورتی, دنیا کی سپرنگ, دنیا کے پھول, دنیا کی آبشاریں,
دنیا کے سمندر، دنیا کی گرینری، اٹس جسٹ اے پریویو. ایک بڑی خوبصورت دنیا تو آگے موجود ہے. اگر اپنی زندگی میں اپنے رب کو یاد رکھو گے تو انشاءاللہ آگے ایک بہترین بہار والی جگہ جو ہے وہ موجود ہے. تو ایک اینگل مسلمانوں کے عمل کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے، زندگی میں آپ جو بھی کام کریں شریعت کے دائرے میں ہو. اللہ آپ کو پڑھنے سے منع نہیں کرتا، اللہ آپ کو ترقی کرنے سے منع نہیں کرتا، اللہ سائنسز کا علم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا ہے. بس اللہ یہ کہتا ہے ان علوم کے اندر مجھے نہ بھول جانا. کیا آج کا انسان لاپ سائڈڈ ہے؟ یا تو انسان قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، مدرسے کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، مسجد کے امام بنتے ہیں، یا انسان سائنٹسٹ بنتے ہیں، میتھمیٹیشین بنتے ہیں، یا بزنس مین بنتے ہیں. ان دو کا کمبینیشن نہیں ہو سکتا. کیا ایک انجینئر مسجد کا امام نہیں ہو سکتا؟ کیا ایک سائنٹسٹ قرآن کو سمجھنے والا اور قرآن کو پڑھنے والا نہیں ہو سکتا؟ کیا فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کا علم رکھنے والا اللہ کے کلام کو بھی ساتھ ساتھ پیرالل سمجھنے والا نہیں ہو سکتا؟ وی نیڈ دس کمبینیشن رائٹ ناؤ. ایسے انسانوں کی ضرورت ہے. اپنی بیٹیوں کو بھی علم دیجیے اور اپنے بیٹوں کو بھی علم دیجیے. ہر وہ علم جس میں انسانیت کی خیر ہے وہ ہماری اولاد کے لیے خیر والا ہے. صرف دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب ہر علم کے اندر جس کو دنیا کا علم کہتے ہیں اس میں سے ریلیجن ہٹ گیا ہے. اور جب ریلیجن ہٹ گیا ہے تو وہ ایک طرح سے ایک آنکھ والا علم رہ گیا ہے، بیلنسڈ نہیں ہے، بیلنس نکل گیا. تو جب ہم اپنے بچوں کو دنیا کے علم کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں تو اب ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس علم کے اندر اللہ نہیں ہے، اس علم کے اندر اخلاق نہیں ہے. ہمارے اسکول کالجز کے علم، یونیورسٹیز کے علم، میں فیکٹ بتا رہی ہوں، ہمارے بچوں کو انسان نہیں بنا رہے. یہ ہمارے بچوں کو اخلاق نہیں سکھا رہے. یہ ہمارے بچوں کو تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی اچھی چیز نہیں سکھا رہے. نائدر دے آر کلیمنگ کہ ہم آپ کے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. جائیں جا کر پوچھیں کسی بھی اسکول ایڈمنسٹریشن سے، وہ کہتے ہیں ہم نے کب کہا کہ ہم نے آپ کے بچے کو یہاں تربیت کرنے کے لیے بلایا؟ کہتے ہیں ہم نے تو پڑھانے کے لیے بلایا. ہم تو اس کو علم دے رہے ہیں جو دنیا کی کتابوں کا علم ہے. تربیت کرنا آپ کا کام ہے. تو پھر یہ مائیں اور باپ اور خاندان اور یہ معاشرے کے والدین یہ دھوکہ کیسے کھا گئے کہ اسکول بھی تربیت کرتا ہے؟ وہ تربیت گاہیں الگ تھیں، وہ اسکولز اور مدرسے الگ تھے جہاں استاد دن رات محنت کر کے پیسے کے لیے نہیں، صرف اور صرف انسان کو گرو کرنے کے لیے، انسان کے کردار کو نکھارنے کے لیے محنت کیا کرتے تھے. آج کے اسکول یہ کلیم نہیں کرتے کہ ہم آپ کے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. تو پھر مائیں اور باپ یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم اسکول بھیجیں گے اور بچہ ہماری رسپیکٹ بھی سیکھ لے گا، بچہ ڈیسنٹ بچہ بھی بن جائے گا، بچہ اپنے سبلنگس کے ساتھ بھی بہت شیئرنگ پر رہے گا، بچہ اپنے گھر کے بڑوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ادب کے ساتھ رہے گا. دس از یور ریسپانسبلٹی، دس از مائی ریسپانسبلٹی. اسکول کالجز میں یہ نہیں ہے، ہمیں وقت لگانا ہے. اب جب آپ نے دن کے 12 گھنٹے میں سے 9 گھنٹے بچے کے اسکول کو دے دیا تو باقی تو 3 گھنٹے بچے. وہ انسان کا بچہ ہے، روبوٹ کا بچہ تو نہیں ہے، مشین تو نہیں ہے نا. ہو کہ ہم سمجھتے تو ویسے مشین ہی ہے، سمجھتے ہم مشین ہی ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو، اس لیے میں نے کچھ دن پہلے بھی یہ بات مینشن کی تھی، ہم نے اپنے بچوں کو انجوائے کرنا چھوڑ دیا. جب انجوائے کرنا ہی چھوڑ دیا، جب ان کے ساتھ مسکرانا چھوڑ دیا، جب ان سے باتیں کرنا چھوڑ دیں تو پھر تربیت کے لیے تو بڑا سٹیمنا اور صبر چاہیے ہوتا ہے. صبر سے بیٹھ کے ہم سے بات کہاں ہوتی ہے. مائیں زیادہ فلیئر اپ کر جاتی ہیں اس سے پہلے کہ بچہ فلیئر اپ کرے. ہاں بچے بھی فلیئر اپ کرتے ہیں لیکن مائیں بھی فلیئر اپ کر جاتی ہیں. یاد رکھیں اسکولز کے بعد میجر ذمہ داری اخلاق سنوارنے کی ہماری ہے. نہ اسکول کے استاد ان کے اخلاق سنوار رہے ہیں، نہ اسکول کے استاد ان کو انسان بنا رہے ہیں. اسکول کے استاد ان کو منی میکنگ مشین بنا رہے ہیں. اگر آپ نے اور میں نے ان کو انسان بنانے کے لیے سافٹ سکلز نہیں سکھائے، ایمپتھی اور سمپتھی نہیں سکھایا، معاف کرنا نہیں سکھایا، کسی دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا نہیں سکھایا، تو یہ بچے کل کو گھر کیسے سنبھالیں گے؟ اور کیسے گھر ٹوٹ رہے ہیں، کتنی آسانی سے گھروں میں رشتے ختم ہو رہے ہیں، کتنی آسانی سے ڈائیورس ریٹ اور سیپریشن ریٹ اور خلا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے. یہ ہماری کاہلی کی، یہ ہماری سستی کی، یہ ہماری سب کی سب غلط تربیت کی زندہ تصویر ہے. ابھی بھی وقت نہیں گزرا ہے، ابھی بھی ہم زندہ ہیں، ابھی بھی ہم اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں، اپنے پیروں پر چل سکتے ہیں. ابھی بھی اللہ نے ہمیں زندگی کی مہلت دی ہے الحمدللہ. ملک الموت نظر تو نہیں آ رہا نا؟ نہیں، آپ پھر خاموش ہیں.
ملک الموت نظر تو نہیں آ رہا نا؟ کیا یہ نہیں نظر آ رہا؟ آپ کہیے الحمدللہ. الحمدللہ. جب تک نظر نہ آئے زندگی میں ہر خیر کی مہلت موجود ہے، ہر خیر کی مہلت موجود ہے. تو اپنے بچوں کو یہ بہترین کمبینیشن دیں. تو پہلی چیز یہی ہے، اپنے بچوں کو جو علم سکھائیں ان کے دل میں خدا خوفی ڈالیں، خشیت ڈالیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ڈالیں. رسول ان کے لیے ایموشنل لیول پر کوئی ہستی ہوں، ایموشنل لیول پر اللہ کے ساتھ کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو، اللہ کی بات سن کر کچھ تھوڑا سا سننے کا دل کرے، اللہ کے کلام کی آواز کان پہ پڑے تو کچھ ہل جائے دل کے اندر. یہ ماں کر سکتی ہے، یہ ماں دل میں محبت ڈال سکتی ہے. پہلا اینگل یہی یاد رکھیں، ہم دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، خاص طور پر ہم مسلمان، ہماری دنیاوی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ہمارا بار بار رب کی طرف پلٹنا ہمیں یاد رہے. اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے. دوسری چیز، جب اللہ زندگی میں رزق دے، علم کا رزق ہو، صحت کا رزق ہو، کاروبار کا رزق ہو، شہرت کا رزق ہو، نعمتوں کا رزق ہو، اولاد کی فرمانبرداری کا رزق ہو، یا کوئی بھی نعمت ہو جو رزق کی شکل میں ہے، اس کو ہمیشہ اللہ سے ایسوسیٹ کیجیے. وما توفیقی الا باللہ. میں ہوں ہی اتنی اچھی، میں نے تربیت اتنی اچھی کی ہے، کیا کروں اب میں ہوں ہی اتنی اچھی، جبھی تو میرے ہسبینڈ ہر وقت میری تعریف کرتے رہتے. میں پکاتی ہی اتنا اچھا ہوں تو ظاہری بات ہے باپ نے تعریف تو کرنی تھی. یہ نہیں ہو. جب آپ کی تعریف ہو، جب آپ کے بچوں کی تعریف ہو، جب آپ کے گھر کی تعریف ہو، جب آپ کے شوہر کی اور آپ کے ریلیشن شپ کی تعریف ہو. وما توفیقی الا باللہ. ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں وہ اس رب کی عطا ہے، اسی کی توفیق ہے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، اسی کی توفیق ہے تو ہم قرآن سنتے ہیں، اسی کی توفیق ہے تو اچھی بات زبان سے نکلتی ہے، ورنہ ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے. ہماری زندگی کے بہت سے اعمال ہماری نافرمانیوں کا منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے. اگر اللہ ہمیں ان نافرمانیوں کے باوجود اپنی رحمت کے ذریعے اپنے کلام سے جوڑ دیتا ہے تو یہ اس کی توفیق ہے، اس کی عطا ہے، اس کی بلیسنگ ہے. تو ہمیشہ ہر خیر کو اللہ سے جوڑیں اور اپنی زندگی میں ہر نعمت کو یس اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ اٹ از ناٹ امپاسبل، اپنی زندگی کی ہر نعمت کو اللہ سے اٹیچ کر دیں. قرآن میں آتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس دن تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کتنی بڑی نعمت ہوگی تو سوال ہوگا. آپ سوچیں، یہ حقیقت ہے. آپ نعمتیں سوچنے بیٹھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ واقعی مطلب there is no limit. نعمتیں کتنی ہیں. تو حضرت علی کے ذہن میں بھی سوال آیا کہ کتنی بڑی نعمت ہوگی تو سوال ہوگا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا شربت ماء بارد فی یوم الحار. گرم دن میں، گرمی کے دن میں، سخت گرمی کے دن میں ایک ٹھنڈا پانی کا گھونٹ بھی نہیں ہے. شربت ماء بارد، ایک سپ، جو اسٹرا سے ایک سپ ہلکا سا منہ میں آتا ہے جس کے بعد دل چاہتا ہے گٹ 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 کر کے پانی پی جاؤ. گرمی کے دن میں ایک ٹھنڈے پانی کا سپ، اس کا بھی جواب دینا ہوگا. اور ہم کتنی نعمتیں ہیں اور کیسے جواب دیں گے. تو سیدھی سی بات ہے، ہم اللہ کی قدر کر نہیں سکتے جو اس کی قدر کا حق ہے. ہم اس کا شکر ادا کر نہیں سکتے جیسا کہ اس کا شکر ادا کیا جانا چاہیے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ہر نعمت کو اس کے ساتھ جوڑ دیں، اس کی نافرمانی نہ کریں، اس کے کرم اور اس کے لطف کو محسوس کرنے والے بنیں. جہاں پاؤں پھسلے سوری بول دیں اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے بہترین غنیمت جانیں. اپنی آج کی فراغت کو، فرصت کو اپنی مصروفیت سے پہلے بہترین جانیں، اس کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کریں. اپنی صحت کو بیماری سے پہلے بیسٹ یوٹیلائز کر لیں اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اپنی موت کے لمحے سے پہلے بہترین یوٹیلائز کر لیجئے. اس جگہ پر آیت نمبر 15 پر سورہ ملک کا دوسرا پیسج جو کہ میجر پیسج تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. ابن عاشور اور امام فخر الدین رازی نے اس پیسج کے اینڈ کے اوپر کچھ کمپیریزنز کیے ہیں، اور وہ کمپیریزن میں پہلا کمپیریزن یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر کیا تھا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ اللہ نے آسمان کو ڈیکوریٹ کیا ہے، انسانوں کو دکھایا تھا کہ دیکھو سر کے اوپر آسمان دیکھو،
ایسے نہیں پچ ڈارک آسمان بنا دیا، ایسے نہیں ریڈ کلر کا آسمان بنا دیا جس کو دیکھ کے تمہیں نوزیا ہونے لگ جائے. سوچیں سر کے اوپر آسمان آرنج کلر کا ہوتا، ڈارک ریڈ کلر کا ہوتا تو سودنگ ایفیکٹ تو نہیں آتا اس کا. تو انسانوں کو سر اٹھا کر دیکھنے کو ڈیکوریشن کہی آیت نمبر 5 میں. اور آیت نمبر 15 میں اللہ نے زمین کی کوالٹی بتائی انسان کے ریفرنس سے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، دیکھو اللہ نے زمین کو تمہارے لیے ٹیم کیا ہے. آسمان تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، زمین تمہیں رزق پرووائڈ کرتی ہے. یہ ایک کمپیریزن ہے. دوسرا کمپیریزن وہ لکھتے ہیں، ہم نے بات کی تھی نا کہ ہر مخلوق میں 2 فنکشنز ہیں، سٹائل اور سبسٹنس. تو وہ کہتے ہیں کہ آسمان کو دیکھو، آسمان میں خوبصورتی ہے، سٹائل ہے، بیوٹیفیکیشن ہے. اور زمین کو دیکھو تو زمین میں سبسٹنس ہے، مقصد ہے. جب تک اس زمین کے اوپر ہو، اس سے پہلے کہ زمین کے اندر چلے جاؤ، جب تک اس زمین کے اوپر ہو اپنے وقت کا بہترین یوٹیلائزیشن کر لو. دس از سیکنڈ کمپیریزن. تھرڈ کمپیریزن وہ کہتے ہیں آسمان وسعتوں میں بہت بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو فریلی آسمان پر موو کرنے کی اجازت دی ہے وہ شیاطین اور جن ہیں. اور ان کو کہہ دیا کہ تم موو کر سکتے ہو آسمانوں پر، بٹ دیر آر سرٹن ریسٹرکٹیڈ ایریاز، مت جانا وہاں پہ. اس کے کمپیریزن میں انسانوں کے لیے زمین بنائی، اور انسانوں کو زمین کے لیے کیا کہا؟ کیا کوئی ریسٹرکٹیڈ ایریا ہے؟ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، سرفیس پر تو چلو ہی چلو. گو ڈگ دس ارتھ ڈیپلی، جہاں تک ایکسپلور کرنا چاہتے ہو. ہارنس کرنے کے لیے اللہ نے اس کو سب ڈیوٹ کر دیا ہے. اور آخری اس کے اندر کمپیریزن جو اسکالرز بتاتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا رزق جنت کے پریویو کے طور پر دیا ہے. اور جو شیطانوں کو کہا تھا کہ جب شیطان ریسٹرکٹیڈ علاقے میں جاتے ہیں تو ان کو رجم کیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا گلمپس دکھایا ہے. تو آپ کو اس طرح کے کمپیریزن کلاسیکل اسکالرز کی تفاسیر میں بہت زیادہ ملتا ہے.